25 برس کی ہو چکی ہوں۔ آئینہ دیکھتی ہوں تو خود سے سوال کرتی ہوں کہ ہانیہ، خدا نے تمہیں یہ حسن کس لیے عطا کیا ہے؟ کیا گھر کی جھاڑ پونچھ کرنے کے لیے یا اپنی بہنوں کی اترن پہننے کے لیے؟ میری منہ بولی بہنیں مجھ سے باترتیب 3، 5 اور 6 برس چھوٹی ہیں، مگر یوں لگتا ہے جیسے وہ میری بڑی باجیاں ہوں۔ مجھ پر روب ڈالتی ہیں، مجھ سے گھر کے کام کرواتی ہیں۔ خیر، میرے لیے آنے والے ہر رشتے کا رخ میری خالہ اپنی بیٹیوں کی طرف موڑ دیتی ہیں، یہ کہہ کر ہانیہ تم تو پرائی اولاد ہو، میں تمہارے نصیبوں سے ڈرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں پہلے شادی کا تجربہ اپنی بیٹیوں پر کروں۔ یہ اور بات تھی کہ سب ہی ان کو ٹھکرا کر چلے جاتے تھے، وہ میرے مقابلے میں ذرا کم پیاری تھیں۔ میری خالہ کا بیٹا جو مجھ سے 3 برس بڑا ہے، اس نے اشاروں کنائیوں میں مجھے بڑی بار یہ کہا کہ وہ مجھے اس گھر سے جانے نہیں دے گا، وہ مجھے اس گھر کی رانی بنائے گا۔ مگر سچ کہوں تو میرا دل فیصل کے لیے نہیں مانتا۔ وہ اچھا ہے اور پیارا بھی ہے، میرا خیال بھی بہت رکھتا ہے، مگر میں نے بچپن سے اب تک اپنی زندگی عمر قید میں گزاری ہے۔ شروع سے ہی میرے دل میں یہ خیال بیٹھا ہوا تھا کہ میں بیاہ کر اپنے سسرال جاؤں گی تو قید کی یہ دیواریں ٹوٹ جائیں گی۔ اس وجہ سے میں نے فیصل سے ہزاروں خوبیاں ہونے کے باوجود خود کو اس سے محبت کرنے سے روکا ہوا ہے۔ میں نے خالہ کے گھر میں اپنی زندگی کے 20 سال گزار دیے ہیں، مگر کوئی بھی میرا نہیں بن سکا، اس لیے میں نے اللہ سے لو لگائی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے دل کو اللہ کے ذکر میں ہی سکون ملتا ہے۔ میں ہر رات باوضو رہتی ہوں، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اپنی زبان کو خدا کے ذکر سے تر رکھتی ہوں، اور جب فارغ ہو جاتی ہوں تو قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے اکثر اپنی خالہ کے منہ سے سنا ہے، وہ اپنی بیٹیوں سے کہتی ہیں کہ تم تینوں کے چہروں پر کسی پھٹکار برس رہی ہے، رشتے والے تم لوگوں کو قبول کرتے ہی نہیں ہیں، دل تو کرتا ہے تم تینوں کے موبائل لے کر آگ میں جھونک دوں، بس سارا دن سوشل میڈیا پر لگی رہتی ہو۔ ہانیہ سے کچھ سیکھو، کیسے اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، اور اللہ نے بھی کیسے اس کے چہرے پر رونق ڈال دی ہے۔ تب بڑی بیٹی سبین کہتی، امی ہمیں کیا پتا رات میں کوئی کریم لگا کر سوتی ہو، ویسے ہی تو وہ بڑی گنی میسنی۔ سبین سے چھوٹی رابعہ کہتی ہے، امی صبح آپ ہانیہ کو کام میں مصروف رکھیے گا، میں چوری چپکے اس کے کمرے کی تلاشی لوں گی، پھر وہ بہنیں میری خوبصورتی کا راز جاننے کے لیے مجھ سے چھپ چھپا کر میرے کمرے میں چھاپا مارنے کے پلان بنا رہی ہوتی ہیں، جبکہ میں باہر بیٹھی ان کی باتیں سن کر ہنستی رہتی ہوں۔ نہ جانے وہ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ وہ جذبات میں آ کر بہت اونچی بولنے لگ جاتی ہیں۔ خیر، میری اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ میری شادی کسی بہت ہی مذہبی گھرانے میں ہو جائے، لڑکا بے شک مولوی ہو، کیونکہ میں اس دنیا کی حقیقت جان چکی ہوں۔ اس دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اگر کیا ہی اچھا ہوگا کہ اگر میں اور میرا شوہر مل کر جنت میں جائیں۔ خیر، اگلی صبح میری خالہ میرے ساتھ بہت نرم لہجے میں بات کر رہی تھیں، میں وجہ جان نہیں پائی تھی، اس لیے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ تب خالہ کہنے لگی، ہانیہ چھوڑو گھر کے یہ کام کاج، یہ تو ہوتے ہی رہیں گے۔ تب مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، میں بولی خالہ میں کام نہ کروں تو اور کیا کروں؟ خالہ بولی، ہانیہ بیٹی آج 2 تاریخ ہے، تیری والدہ نے جو پیسے بھجوائے ہیں وہ بینک میں آ گئے ہوں گے۔ تب میں سارا ماجرا سمجھی تھی، وہ کہنے لگی، جاؤ جا کر اپنے پیسے نکلوا لاؤ، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں امی کے بھجوائے ہوئے پیسوں میں سے 1 پائی بھی خرچ نہیں کرتی، مگر جس کے گھر میں میں رہ رہی تھی اس کا حکم بھی تو ماننا تھا، اس لیے میں ہر مہینے وہ 15,000 بینک سے نکلوا کر خالہ کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتی تھی۔ خالہ نے مجھے کہا تو میں نے اپنا عبایا پہن لیا۔ خالہ نے 60 روپے کرائے کے لیے دیے تھے، میں رکشے میں بیٹھ کر بینک چلی گئی۔ معمول کے مطابق آج بھی بہت رش تھا، بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی، میں چپ چاپ نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تب مجھے کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی تھی، میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو بینک میں ایک انگریز داخل ہوا تھا۔ میری لائن میں لگے سب مرد
اس کی گوڑی چمڑی دیکھ کر پگھل گئے تھے اور اسے آگے آنے کے لیے کہنے لگے، مگر اس نے انکار کر دیا اور میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ شاید گوروں کی ترقی کا یہی راز ہے کہ وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ ہر چیز میں قانون کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ خیر 1 گھنٹے بعد میری باری آئی تھی۔ میں پیسے لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ خالہ کا موڈ آج بہت خوشگوار تھا۔ میں نے وہ پیسے ان کی ہتھیلی پر رکھے تو وہ چمک گئی تھی، جبکہ میرا دل بجھا ہوا تھا۔ میں بولی، خالہ آج بینک میں بہت لمبی لائن تھی، میں تھک گئی ہوں، ذرا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ خالہ کہنے لگی، میری بچی کام کی تم ہرگز فکر مت کرو، جاؤ جا کر آرام کرو۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا کیا؟ جو یاد نہیں آیا تھا باپ کا شفیق سایہ، ماں کی ستم ظریفی۔ خیر میں اپنے غموں کا ماتم کرنے میں مصروف تھی جب مجھے باہر سین سے رشتے کروانے والی خالہ کی آواز آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، نازیہ تو نے ہانیہ کا رشتہ کیوں نہیں کرتی؟ مجھے تو لگتا ہے جب تک یہ تیرے گھر سے نہیں نکلے گی کسی کی نظر تیری بیٹیوں پر پڑے گی ہی نہیں۔ خالہ کہنے لگی، بہن کیا بتاؤں، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ گھر کے کام کاج کر سکوں۔ جب تک میرا بیٹا فیصل کام ہے نہیں لگ جاتا تب تک اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کا کام لگے تو بہو گھر میں لاؤں اور اسے رخصت کروں۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ میں تو خالہ کے لیے بڑی قیمتی چیز ہوں۔ ان کے گھر کا کام کرتی ہوں، ہر ماہ ان کے ہاتھ پر 15,000 روپے لا کر رکھتی ہوں۔ ایسے میں وہ پاگل تو نہیں تھی جو میری شادی کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لیتی۔ میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، یہاں تک کہ میری تقدیر کا مالک بھی وہی ہے، وہی میرے لیے سارے بند راستے کھولے گا۔ خیر کچھ دن تو یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ ایک دن مجھے گھر میں بہت چہل پہل نظر آئی تھی۔ میں نے خالہ سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، آنیہ آج اچھے سے تیار ہو جانا، تمہارا رشتہ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ میری خالہ میری شادی کے لیے کیسے مان گئی۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگی تھی، اس لیے بولی، خالہ کیسے لوگ ہیں؟ خالہ کو مجھ سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں تھی، کیونکہ وہ تو مجھے اللہ کی گائے سمجھتی تھی۔ وہ کچھ گڑبڑا کر گئی تھی، پھر ذرا سنبھل کر بولی، ہانیہ تو راج کرے گی، لڑکا لاکھوں کماتا ہے، تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں بولی، خالہ وہ حلال تو کماتا ہے نا؟ خالہ آج میرے سوالوں سے پریشان ہو گئی تھی، اس لیے چڑھ کر بولی، میں کیا جانوں حلال کماتا ہے یا حرام، میں نے اس کی پہرہ داری تو نہیں کی ہوئی۔ میں بولی، خالہ پھر آپ اس رشتے کے لیے انکار کر دیں، مجھے نہیں کرنی ایسے لڑکے سے شادی جس کا ذریعہ معاش مشکوک ہو۔ خالہ گھسیانی ہنستی ہنستے کہنے لگی، بیٹی میں اتنی بھی پاگل نہیں کہ تمہارا ہاتھ حرام کمانے والے کو دے دوں، لڑکا حلال ہی کماتا ہے۔ میں کہنے لگی، لڑکا مذہبی گھرانے سے تو ہے نا؟ آپ کی بار خالہ نے دانت پیس کر کہا تھا کہ وہ مولوی ہے، مسجد میں جماعت کرواتا ہے۔ میں اب کی بار دل سے مطمئن ہو چکی تھی۔ میں نے خالہ کو گلے لگا لیا اور بولی، بس ٹھیک ہے، مجھے اب اس رشتے سے انکار نہیں، آپ ہاں کہہ دیجئے گا۔ یوں میرا رشتہ احمد علی کے ساتھ پکا ہو گیا تھا۔ اس کے گھر سے آنے والی عورتیں بھی بہت مذہبی قسم کی تھیں، عبایت تھی، بات بے بات اللہ کا نام لیتی تھی۔ میں اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ ان عورتوں نے میری خالہ سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں نہ تو جہیز کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی قسم کا لالچ۔ احمد علی نے خاص پیغام بھجوایا ہے کہ ہمیں جہیز میں چاہیے۔ اس بات پر تو خالہ کی بانچیں کھل گئی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرا رشتہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہو بھی گیا تھا اور میری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی کہ اس قفس سے جان چھوٹے گی تو کھلی فضا میں سانس لوں گی۔ میں نے رات کے پہلے پہر اپنی کزنز کے منہ سے یہ الفاظ بھی سنے تھے، کمی آپ کیوں رشتہ طے کر دیا اس کام والی ماسی کا، اب ہمارے جھوٹے برتن کون دھوئے گا؟ میری خالہ کی آواز آئی، جلیو یہ تو تمہیں پتا ہی نہیں، اس شادی میں ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس فائدے کا ذکر کر رہی ہیں۔ خیر میرا نکاح سادگی سے ہی ہوا تھا اور میں بیاہ کر احمد علی کے گھر پہنچ گئی تھی۔ میں نے احمد کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ دکھنے میں کیسا ہے۔ میرے لیے یہ کافی تھا کہ وہ ایک مذہبی انسان تھا، شکل و صورت میرے لیے ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔
خیر میں گھونگھٹ اڑے اپنے شوہر کی منتظر تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تھا، میرا شوہر چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا، مگر اس کے سلام کے انداز نے میرے اندر گھنٹیاں بجا دی تھیں۔ کچھ غلط ہونے کا احساس میرے دل کو ہوا تھا۔ خیر تھوڑی دیر بعد جب میرے شوہر نے میرے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا تو میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ میرا شوہر ایک انگریز تھا، گوری چمڑی والا، لا مذہب۔ مجھے تو کرنٹ لگ گیا تھا۔ میں اچھل کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں بولی، تم کون ہو؟ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہنے لگا، میں آپ کا شوہر ہوں، میرا نام احمد علی ہے۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ میں بولی، جھوٹ، ایک دم جھوٹ۔ احمد نام تو ہم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ تم تو ایک لامذہب انسان ہو۔ میں غصے سے چیخ رہی تھی۔ وہ مدھم لہجے میں کہنے لگا، ہانیہ، میرا پہلا نام ڈینیل تھا، اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرا اسلامی نام احمد علی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دن آپ بینک میں آئی تھی، میں آپ سے پیچھے کھڑا تھا، مجھے آپ کے پردے نے بہت متاثر کیا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے آپ ہی وہ انسان ہے جو میرے ٹوٹے پھوٹے سے وجود کو سمیٹ سکتی ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کے متعلق معلومات حاصل کی اور آپ کے گھر رشتہ بھجوا دیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، میرا پارا چڑھتا ہی چلا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں۔ میں زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ میں بولی، مسٹر ڈینیل، تم نے مجھے بینک میں دیکھا، میں اچھی لگی تو سوچا کہ تو اس کو حاصل کرنا ہی ہے، اس لیے تم نے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری چال بازیوں میں آ جاؤں گی؟ تم ایک لامذہب شخص ہو، میں تمہارے لیے حرام ہوں، مجھ سے دور رہنا۔ اگر میرے نزدیک آنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میرے شوہر کا چہرہ ہتک سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہانیہ، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں مسلمان ہوں، تم کہو تو کلمہ سنا دیتا ہوں۔ ڈینیل نے ہکلاتے ہوئے مجھے کلمہ پڑھ کر سنایا تھا، جو اس بات کا ثبوت دے رہا تھا کہ اس نے مجھے پاگل بنانے کے لیے کلمہ یاد کر لیا ہے۔ میں چلائی تھی کہ اپنے ناپاک منہ سے اللہ کا اور میرے پیارے نبی کا نام مت لو، تم فراڈیے ہو، تم رحم کے قابل نہیں ہو، تم نفرت کے قابل ہو، تم موقع سے فائدہ اٹھانے والے گھٹیا انسان ہو۔ ڈینیل کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھی۔ وہ بولا، میں موقع سے فائدہ اٹھانے والا ہوں، تم لوگ کیا ہو؟ ہانیہ، میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ شاید تم جن لوگوں میں رہتی رہی ہو وہی اصل میں برے تھے۔ تم جانتی ہو کیا، جب میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا تھا تو تمہاری خالہ نے مجھ سے یہ دریافت کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا کہ آیا میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں۔ انہوں نے مجھ سے بس چند چیزوں کا تقاضا کیا تھا، جن میں سر فہرست تو یہ آتا ہے کہ میں تمہارے بے روزگار کزن کو سپانسر کروں گا اور اس کے لیے امریکہ کا ویزا بنواؤں گا۔ دوسری چیز ہے 10 لاکھ روپے، اور تیسری، خیر رہنے دو، شاید تم مزید سن بھی نہ سکو۔ ہانیہ، تمہاری خالہ کو تو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوا بھی ہوں یا نہیں۔ جب انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے تو پھر مجھے مسلمان ہونے کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں رونے لگی تھی اور بولی، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، تم بس اپنی شکل میری نظروں کے سامنے سے غائب کر لو۔ میری بات سن کر وہ انتہائی دل برداشتہ ہو گیا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پھر وہ ساری رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں چھت کی جانب منہ کر کے روتی رہی تھی، اللہ سے سوال کرتی کہ اے خدا، یہ سب کیا ہے؟ میرا شوہر ایک غیر مسلم نکلا، میں خود کو اس سے کیسے محفوظ رکھوں گی؟ یہی باتیں سوچتے سوچتے فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا تھا۔ میں صحن سے پانی پینے آئی تو دیکھا کہ ڈینیل جائے نماز بچھائے ہوئے تھا اور وہ اٹک اٹک کر نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت اس نے بہت زیادہ گھن آئی تھی۔ میں پاس سے گزرنے لگی تو بولی، جتنے مرضی ناٹک کر لو، میں تمہیں کبھی بھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔
خیر میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی لالچی خالہ کے گھر جھانک کر بھی نہیں دیکھوں گی، جس نے مجھے چند پیسوں کے عوض اور امریکہ کے ویزے کی خاطر بیچ ڈالا ہے۔ اپنی ماں سے بھی مجھے بہت گلہ تھا، اس نے میرے باپ کی وفات کے بعد ایک امیر آدمی سے شادی کر لی اور مجھے خالہ کے سپرد کر کے چھوڑ کر چلی گئی، اور اپنی ذمہ داری نبھانے کو ہر مہینے 15,000 روپے بھیج دیا کرتی تھی۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ شاید اولاد کو پیسوں کی نہیں بلکہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ خیر میں گھر میں ہی رہتی تھی، جبکہ ڈینیل زیادہ تر وقت باہر بسر کرتا تھا۔ میں نے اسے صرف ایک بار ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے علاوہ اس نے نہ تو کبھی میرے سامنے نماز پڑھی تھی اور نہ ہی مجھ سے ہم کلام ہوا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید اس نے اپنے مسلمان ہونے کا ڈرامہ ختم کر دیا ہے، مگر میں غلط تھی۔ ایک دن میرے گھر پڑوس کی کچھ عورتیں آئی تھیں، میں انہیں نہیں جانتی تھی اس لیے ان کی آمد پر حیران ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، دراصل ہم یہ مٹھائی اور مبارکباد دینے آئی ہیں آپ کو۔ میں بہت حیران ہوئی، وجہ پوچھی تو کہنے لگی ہمارے شوہر محلے کی مسجد میں جاتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ احمد علی نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے، اسلام کے دائرے میں آنے والے لوگوں کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ میں چڑھ کر بولی، ہو نہ ہو یہ سارے ناٹک ہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ڈینیل کھڑا تھا، میں نے سر جھکایا ہوا تھا اور ان عورتوں سے بہت ادب سے پیش آ رہا تھا۔ میں مسکرا کر بولی، آپ اپنے شوہروں کو جا کر بتانا کہ اس گورے نے خدا کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مجھے حاصل کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا ہے۔ وہ عورتیں حیران ہوئی تھیں۔ پھر ایک عورت بولی، لعنت ہو تم پر، تم انگریزوں کو سوائے دھوکہ دہی کے کچھ آتا بھی ہے کیا؟ وہ عورتیں اٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد ڈینیل میرے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، جب میں پڑھتا تھا کہ دین کی راہ مشکل ہے تو میں سمجھ نہیں پاتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ یہ مشکل تو نہیں ہے، بس کلمہ ہی تو پڑھنا ہے۔ میں جب پڑھتا تھا کہ ہمارے اپنے اندر ہی اندر سے جڑیں کاٹ کر ہمیں اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں سوچتا تھا کہ کیا میرے والدین ایسا کریں گے؟ ہانیہ تم جانتی ہو کیا، جب میں نے اپنے والدین کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی تھی۔ وہ خود مسلمان نہیں ہیں مگر میرے ارادے پر مجھے شاباشی دی تھی۔ پھر وہ کون تھا جو میری جڑیں کاٹ کر مجھے دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہانیہ وہ تم ہو۔ تمہارے رویے میں گھبرا جاتا ہوں، سوچتا ہوں کہ جب مسلمان مجھے قبول نہیں کر رہے تو مسلمانوں کا اللہ مجھے کیسے قبول کرے گا؟ میں نے اپنی زندگی کے 27 برس گناہوں میں گزار دیے، یقیناً اللہ بھی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ یہ جو میں کوشش کر رہا ہوں یہ بیکار جائیں گی، میں تمہاری وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹکنے لگا ہوں۔ خدا را میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کرو، تم میری انگلی تھام کر مجھے نیکی کے رستے پر چلنے کی ترغیب دو۔ میں مسکرا کر بولی، ڈینیل تم اگر ایڑی چوٹی کا زور لگا لو گے تب بھی میں تمہیں نہیں اپناؤں گی۔ وہ غمزدہ سا ہو کر میرے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ ہماری بول چال تو ویسے بھی آپس میں بند ہی تھی۔ اس دن کے بعد ہم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے ڈینیل کے ساتھ ایسا کر کے مجھے اتنا دلی سکون کیوں ملتا تھا۔ ایک دن میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اپنا ضروری سامان پیک کر لو، تمہارا امریکہ کا ویزا لگ گیا ہے، ٹکٹس بھی کنفرم ہو گئی ہیں، ہم کل صبح 6 بجے کی فلائٹ سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں چپ چاپ اس کی بات سنتی رہی تھی، یعنی اب مجھے جلا وطنی بھی بھگتنی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ امریکہ جا کر اس گورے سے جان چھڑوا لوں گی، پھر آرام سے اپنی زندگی بسر کروں گی۔ ہم امریکہ آ گئے تھے۔ ڈینیل میرا بہت خیال رکھتا تھا مگر وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اسے بتائے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی تھی۔ میں یہاں وہاں کی سیریں کرتی رہتی تھی۔ مجھے مغرب کی یہ آزادی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اب میں جب سے امریکہ آئی تھی عبایا پہننا تو بہت دور کی بات، میں نے سر پر دوپٹہ لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میری نمازیں کہاں چلی گئی تھی کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ اذکار نے کب سے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ ایک دن ڈینیل گھر پر ہی تھا جب ہمارے گھر کی بیل ہوئی تھی، وہی دروازے تک گیا تھا۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ جب وہ کچن میں آیا تو بہت سرشار لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر
خوشی کے سچے رنگ تھے۔ وہ کہنے لگا آنیہ کوئی اچھی سی پاکستانی ڈش بنا دو، میرے دوست آئے ہیں۔ میں مسکرا کر بولی شراب نہ لے آؤ۔ وہ مجھے غمناک نظروں سے دیکھ کر باہر نکل گیا تھا۔ تب میں نے دل میں سوچا مسٹر ڈینیل، تم نے میری ساری زندگی خراب کر دی ہے، میں بھی تمہیں اس کا مزہ چکھا کر رکھوں گی۔ اس لیے میں نے جلدی سے گھر سے باہر نکل گئی اور مارکیٹ سے شربت ممنوع خرید لائی تھی۔ میں نے 2 گلاس اور وہ بوتل ٹرے میں رکھی اور ڈرائنگ روم میں لے گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی تھی۔ سامنے بیٹھے مہمانوں کی جانب دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ تب مجھے ہوش آیا کہ میرے سر پر تو دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کی بہت ہی معروف اور ہر دل عزیز مذہبی ہستیاں تھیں۔ وہ تینوں نرم گفتار تھے۔ اتنا تو میں جانتی ہی تھی۔ ایک مولوی صاحب بولے، بیٹی ہم تمہارے شوہر کے جگری دوست ہیں، اس کے شہر آئے تھے تو سوچا ان سے مل کر آئیں۔ میں رونے والی ہو چکی تھی۔ میں بولی آپ کی دوستی کیسے ہوئی؟ تو وہ کہنے لگے بس اللہ جسے چن لے، اللہ نے احمد علی کو چن لیا ہے۔ جب میں پچھلی بار اس شہر میں آیا تھا تب احمد علی میرے پاس آیا کرتا تھا، اس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، تب میرے پاس قرآن پاک سیکھنے کے لیے آتا تھا، میں نے بھی ان کی مدد کی تھی۔ دوسرے مولوی صاحب کہنے لگی بیٹی ایک دن میں مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا، سب نے میرے پیچھے نماز پڑھی تھی، میرے ساتھ ہی نماز مکمل بھی کر لی، مگر احمد علی نے 1 گھنٹہ لیا تھا نماز مکمل کرنے میں۔ میں ان کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ ان سے بات کر سکوں۔ مسجد خالی ہونے لگی تھی لیکن میں بیٹھا رہا۔ جب احمد علی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو نماز اچھی طرح سے یاد نہیں ہے تو میں آپ کو یاد کرانے میں مدد کر سکتا ہوں۔ تب احمد علی بولے مجھے نماز تو یاد ہے، مگر میں نے ابھی نیا اسلام قبول کیا ہے، اس لیے مجھے یہ تصور کرنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے کہ اللہ میرے بالکل سامنے ہے، میں اس کے بہت قریب ہوں، وہ میری ہر سرگوشی سن رہا ہے، وہ میرے سجدے کو دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں، یہ کام آپ کے لیے مشکل نہیں ہے مگر میرے لیے ہے۔ میں اس کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تمام قابل ہستیاں بھی رونے لگی تھیں، یہاں تک کہ سب کی ہچکی بند گئی تھی۔ میں نے خود کو احمد علی کے قدموں میں گرا لیا تھا۔ میں بولی مجھے معاف کر دو، میں بچپن سے مسلمان ہوں مگر اس درجے پر نہیں پہنچ پائی، یہاں آپ پہنچ گئے ہو۔ آپ نے مغرب میں رہ کر خدا کو تلاش کیا اور میں نے مغرب میں آتے ہی اپنے خدا کو کھو دیا، مجھے معاف کر دیں احمد علی، میں آپ کی گناہگار ہوں۔ احمد علی نے مجھے جلدی سے اٹھایا تھا۔ وہ کہنے لگا ہانیہ تم میرے لیے کل بھی قابل محبت تھی اور آج بھی ہو، میں نے تمہاری ہر خطا معاف کی۔ میں بہت دیر تک روتی رہی تھی کہ میں تو فقط نام کی مسلمان تھی جو اپنی عبادتوں پر گھمنڈ کر رہی تھی، دوسرے نو مسلمان کو تضحیک کا نشانہ بنا رہی تھی۔ اگر احمد علی میرے برے رویے سے تنگ آ کر اسلام سے پیچھے ہٹ جاتا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاتی؟ کیا میں اللہ کے سامنے اپنا مقام کبھی حاصل کر پاتی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہیں ہم اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کو اسلام کی راہ سے تو نہیں روک رہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے بہن بھائیوں نے اچانک سے نماز شروع کر دی تو ہم نے ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا کہ یہ 4 دن کی نمازی ہے، یہ ہمارے خاندان کی کسی لڑکی کے پردہ شروع کر دیا تو ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یہ سب باتیں لوگوں کو اسلام اور نیکی سے دور کرنے والی ہیں۔ ہمیں بس یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے فلاں بندے کو جو توفیق دی ہے ہم اس سے کیوں محروم ہیں۔ ہمیں لوگوں کے نامہ اعمال پر نہیں اپنے عمل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ شاید ہماری بخشش ہو جائے۔ جزاک اللہ۔